پیش خدمت ہے زرد آنگن، تحریر اور آواز روحی فرخ۔ 11واں باب۔ سندھ کے صحرا کے دمکتے سنہرے سورج سے جگمگاتے اس عام سے دن کا آغاز تو عام ہی ہوا تھا۔ وہی چلبلاتے بچوں سے بھری کلاس کو سائنس گھول کر پلانا، بریک میں ہوم ورک کے انبار کو پک پک کر ادموئی ہو چکی تلخ چائے کے ساتھ نمٹانا، اور اسٹاف روم میں اون کے گولوں سے بھری ٹوکری لیے مسز باری کے کوئی 10ویں سویٹر کے ڈیزائن اور بنائی پر دوسری جملہ ٹیچرز کا سیر حاصل تبصرہ سننا۔ ان کے ہاتھ میں اون کی سلائیاں بجلی کی رفتار سے چلتے دیکھنے کی ان چند دنوں میں اسے اتنی عادت ہو چکی تھی کہ کہیں کسی کلاس سے نکلتے یا کوریڈور میں چلتے اتفاقاً ٹکرا جاتی تو خالی ہاتھوں کے ساتھ عجیب خالی خالی سی لگتی۔ اس نے اپنی ماں کو بھی بنائی کرتے دیکھا تھا، لیکن ہمیشہ سردیوں میں۔ بھری گرمیوں میں سویٹر بنتے اس نے کسی کو پہلی بار دیکھا تھا۔ مانا کہ صبح کچھ خنک ہونے لگی تھی، لیکن دوپہر ہوتے ہوتے تک اس صحرا میں ستمبر کا سورج آگ برسانے لگتا تھا۔ ایسے میں ان کی اون اور سلائیاں منظر سے عجیب الگ الگ اور اجنبی سی لگتی تھیں، لیکن پھر پتہ چلا کہ یہ ان کا ایک لگا بندھا روٹین ہے۔ سردیوں کی آمد ہونا ہو، اگست ختم ہوتے ہی ان کی ٹوکری اور اون میدان میں آ جاتی تھی، اور پھر ساری سردیاں ان کے ہاتھ ان اون کے گولوں کے ساتھ الجھے رہتے تھے۔ جس وقت وہ اسٹاف روم سے پلے گراؤنڈ میں کھیلتے بچوں کی نگرانی کی ڈیوٹی پوری کرنے باہر نکل رہی تھی، وہاں وہی ٹیچرز تھیں، وہی گھریلو مسائل کے رونے تھے اور وہی فیشن پر تبصرے تھے۔ لیکن جس وقت وہ 8-9 سال کا بچہ فٹ بال پکڑنے کے چکر میں منہ کے بل گر کے اور اپنا گال ایک سرے سے دوسرے سرے تک چھیل کر اس کے سامنے آیا، تو اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ اس عام سے دن کو ایک بہت خاص دن بنانے کی شروعات ہے۔ وہ 2 بچوں کی ماں تھی۔ بچے پالنے میں اس نے بہت بار انہیں چوٹیں لگتے اور تکلیفیں اٹھاتے دیکھا تھا، لیکن اس معاملے میں اس کا دل اب تک چڑیا کا سا تھا۔ اب بھی اکثر ایسا ہوتا کہ ایسے موقع پہ گھر کا کوئی دوسرا شخص معاملات اپنے ہاتھ میں لے کر اسے پرے دھکیل دیتا، اس لیے کہ اس کی ہوائیاں اڑتی شکل اور حواس باختہ حرکتوں سے بجائے معاملہ اور بچہ دونوں کی مدد ہونے کے حالات مزید بگڑ جاتے۔ لیکن یہ اس کا گھر نہیں تھا، یہاں کوئی اسے پرے دھکیل کر معاملات اپنے ہاتھ میں لینے والا نہیں تھا۔ اس رگڑ کھائے خون رشتے گال والے بچے کی آنکھوں کے آنسو اور بھی کر کے رونے کا مسئلہ 100% اسے ہی سلجھانا تھا۔ وہ اس وقت جو فرض نبھا رہی تھی اس کا تقاضا بھی یہی تھا، لیکن کرے کیا؟ اس لہیم شہیم اسکول کا زیادہ تر رقبہ اس کے لیے اب بھی انجانا اور اجنبی تھا۔ ایسے حادثات کے سدے باپ کا بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ انتظام تو ہوگا ہی، لیکن کہاں؟ اس نے امید طلب نظروں سے چلچلاتی دھوپ میں آنکھوں پر ہاتھ کا چھجا سا بنا کر کسی دوسری ٹیچر کی تلاش میں یہاں وہاں نظریں گھمائیں۔ اس کے ساتھ مسز خانم کی ڈیوٹی تھی۔ وہ بھی کراچی سے ہی آئی تھیں اور اردو کی ٹیچر تھیں۔ ٹیچر تو خیر جیسی تھیں سو تھیں، باتونی اس قدر تھیں کہ الا بلا بول بول کے دوسرے شخص کے کان کھا جاتی تھیں۔ ملکی سیاست ان کا پسندیدہ ترین موضوع تھا، اور اس پسندیدہ موضوع پر وہ گھنٹوں بلا تکان بول سکتی تھیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے تک وہ امبر کے سر پر کھڑی سیاست اور سیاستدانوں کے اگلے پچھلے بخیے ادھیڑ رہی تھیں کہ امبر جان چھڑا کر دوسری طرف کے بچوں پر نظر ڈالنے کا بہانہ بنا کر کھسک آئی تھی۔ اب نہ جانے وہ کہاں تھیں۔ پاکستان، ہندوستان اور امریکہ کے باہمی تعلقات اور سیاستدانوں کی گراوٹ اور بے حسی پر کسے لیکچر سنا رہی تھیں، اللہ جانے۔ اس وقت تو اس بچے کا چھلا گال اور ری امبر کے لیے دنیا کا سب سے گمبھیر مسئلہ تھا۔ اس نے بسوڑتے بچے کو سر پر ہاتھ پھیر کر دلاسا دیا اور ہاتھ پکڑ کر اس طرف چلی جہاں مسز خانم کو چھوڑا تھا۔ میدان کے ایک کونے میں بنے خوبصورت فوارے کے پاس وہ سائے میں کھڑی 2 بچوں کو گیند کے اوپر نہ جھگڑنے کی گھرکی دے رہی تھی۔ امبر کی پریشان صورت دیکھ کر وہ حیران رہ گئیں۔ ارے بھائی کیا ہوا ہے؟ واٹ از دا پرابلم؟ اردو کی ٹیچر ہوتے ہوئے بھی ان کا اردو سے گریز اور انگریزی سے لگاؤ بہت واضح تھا۔ ان کی انگریزی دانی ان کی سیاست دانی کی طرح ہی مشہور تھی۔ امبر نے روتا بسوڑتا بچہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آئے ہائے، کیسے آفت کے پر کالا بچے ہیں، کیا کر ڈالا؟ واٹ ہیپنڈ؟ انہوں نے جھک کر چھلے ہوئے سرخ گال کا جائزہ لیتے ہوئے بچے کو کڑی نظروں سے گھورا اور براہ راست اسی سے سوال کر ڈالا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید شدمت سے اس مسئلے پر پوچھ گچھ شروع کرتی اور معاملات سنورنے کے بجائے اور بگڑ جاتے، امبر نے جلدی سے سسکیاں بھرتے بچے کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پیچھے کیا اور کہا، اب اسے کچھ فرسٹ ایڈ دینی ہوگی تو؟ ہاں بی بی، ڈسپینسری تو ہے یہاں پہ، اس میں کوئی ڈاکٹر صاحب بھی کبھی کبھار تشریف لاتے ہیں، بٹ یہاں تو ہر جگہ کا نظام بگڑا ہوا ہے۔ اتنے بڑے ڈھنڈار اسکول میں عالی شان ڈسپینسری ہے تو صحیح، مگر الو بولتے ہیں ادھر۔ بلیو می، عام طور پر مرہم پٹی کی چیزوں تو مل جاتی ہیں، مگر سوچو اگر کبھی کوئی بڑا حادثہ ہو جائے تو کیا بنے گا؟
بائی گاڈ، ہمارے ملک اور اس کے اداروں کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ عمر نے بیزار ہو کر ٹھنڈی سانس بھری۔ لنچ ٹائم گزرے جا رہا تھا۔ اس کا اگلا پیریڈ خالی تھا جس میں اس نے سوچا تھا کہ کل کے ٹیسٹ کی کاپیاں بھگتا لے گی۔ بچہ اس کی جان کو کھڑا رو رہا تھا اور مسز خانم، مجھے بتائیں گی کہاں جانا ہے؟ اس نے حتی الامکان لہجہ پرسکون رکھا۔ اب بچے کا پھٹا ہوا زخم اور رونا اس کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ ہیں؟ تمہیں نہیں معلوم؟ ارے ہاں، تم تو ابھی آئی ہو، ہمیں تو بھیا 6 سال ہو گئے اس صحرا کی خاک چھانتے۔ ہاں تو وہ جو سامنے سیکنڈری اسکول کی بلڈنگ ہے نا، اس میں ہے ڈسپینسری۔ مین ڈور سے داخل ہو کر پہلی راہداری سے رائٹ ہینڈ پر چلی جانا، آخری سرے پر ہے اللہ ماری۔ اوکے، گڈ لک۔ سیکنڈری اسکول کی عمارت اس وقت خالی پڑی تھی۔ بڑی کلاسوں کے طلباء بھی اس وقت لنچ ٹائم پر تھے اور راہداریوں اور کلاسوں پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اسکول کے سونگ میں یوں بھی بڑی کلاسوں اور زیادہ تر مرد اساتذہ کی موجودگی کی وجہ سے چھوٹے بچوں سے بھری پرائمری کی عمارت کے مقابلے میں ایک بردبار سی خاموشی رہتی تھی۔ اس وقت تو تمام اساتذہ بھی لگتا تھا کھانے کے بعد کہیں قیلولہ کر رہے تھے، کیونکہ صدر دروازے سے داخل ہونے سے لے کر ڈسپینسری والی راہداری کے آخری سرے تک اسے کوئی بھی نہیں ملا۔ اس طرف آنے کا اس کا یہ پہلا موقع تھا۔ بسورتے بچے کا ہاتھ پکڑے پکڑے اس نے دور تک راہداری میں کھلنے والے دروازوں میں ڈسپینسری کا بورڈ ڈھونڈنا چاہا، لیکن ناکامی ہوئی۔ دیوار پر لگی گھڑی اب 12:25 بجا رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے اگلے 15-20 منٹ میں یہاں سے نکل کر اپنی کلاس میں ہونا تھا۔ اس نے بے چینی سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے سیدھے ہاتھ پر ایک ادکھلے دروازے سے ذرا سا سر اندر ڈال کر جھانکا۔ دیوار کے ساتھ بنے کاؤنٹرز پر رکھے قسم قسم کے فنلز، ٹیسٹ ٹیوبز اور اندر بسی کیمیکلز اور گیسوں کی ایک جانی پہچانی سی بو نے اسے باور کروایا کہ وہ یقیناً کیمسٹری لیب میں تھی۔ لیب کے دوسرے سرے کے کاؤنٹر پر لیب کوٹ میں ملبوس کوئی جھکا کھڑا اپنے سامنے رکھے کاغذات میں منہمک تھا۔ امبر نے کسی کے نظر آ جانے پر سکون کی ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے دروازہ بجایا۔ پہلی بار کی کھٹ کھٹ یا تو اس تک پہنچ ہی نہ سکی اور یا پھر وہ اپنے کام میں اتنا غرق تھا کہ اس کی محویت اسے سن ہی نہ سکی۔ جو بھی وجہ ہو، اس وقت اس کی توجہ حاصل کرنا امبر کے لیے دنیا کا سب سے بڑا کام تھا۔ اس بار اس کی نسبتاً بلند کھٹکھٹاہٹ پر اس شخص نے سامنے بچھے کاغذات پر سے نظریں اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ امبر کا چہرہ اجنبی تو تھا ہی، لیکن یقیناً اس کے اس اجنبی چہرے پر چھائی پریشانی اور سراسیمگی نے اسے جلدی سے سیدھا ہونے اور اس کی طرف بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ جی، خیریت؟ اس نے ایک نظر امبر پر اور دوسری بچے پر ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی آواز نرم، دھیمی اور لہجہ مہذب تھا۔ امبر نے ایک گہری سانس لے کر وہ چھلے گال والا بچہ جیسے اپنے نجات دہندہ کے سامنے کر دیا۔ اس نے ایک نظر پھر اس بچے پر ڈالی اور اب کی بار امبر کی طرف صرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اس کو چوٹ لگ گئی ہے کھیلتے ہوئے، تو ہم ڈسپینسری ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ امبر نے خشک ہوتے حلق کے ساتھ اتنی مدھم آواز میں کہا کہ وہ بمشکل اس کی آواز سن پایا۔ اس کے ہم کہنے پر آئی ہلکی سی مسکراہٹ دباتے ہوئے اب کی بار اس نے دلچسپی سے امبر پر نگاہ ڈالی۔ وہ جو کوئی بھی تھی، ان لوگوں میں سے تھی جن کے چہرے ان کی پریشانی کی کہانی لفظ بلفظ سنا دیتے ہیں، لیکن جن کے اطوار اور لہجہ اپنے آپ کو مضبوط ثابت کرنے کی سعی میں لگے رہتے ہیں۔ اس وقت بھی وہ پریشان بالوں کی لٹیں اپنے چہرے پر سے پیچھے کرتے ہوئے بہت پرسکون نظر آنے کی کوشش کر تو رہی تھی، لیکن اس کی انگلیوں کی لرزش کچھ اور بتا رہی تھی۔ اس نے امبر کو ڈسپینسری کا راستہ بتانے کا ارادہ کیا، لیکن پھر شاید اس کی تقریباً رونی صورت دیکھ کر ارادہ بدل دیا۔ آئیے میرے ساتھ، میں لے چلتا ہوں۔ اس نے دروازے سے باہر نکل کر راہداری میں قدم بڑھائے۔ ڈسپینسری واقعی اسی راہداری میں اگلے 2 دروازے چھوڑ کر تھی، بس جس بورڈ کے تلاش میں وہ خواڑ تھی وہ نہ تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے ایک کیبنٹ کے پٹ کھولے اور ایک باکس سے پٹی اور فرسٹ ایڈ کی ٹیوب نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ لیجئے، یہاں تو یہی ملے گا، اور میرا خیال ہے کہ یہ کافی بھی ہے۔ زخم کچھ اتنا برا نہیں ہے، بس رگڑ کی جلن بہت ہوتی ہے، جو اب تک میرا خیال ہے ویسے بھی ڈسپینسری کی تلاش کے سفر میں اس غریب کی کافی کم ہو چکی ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بچے کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے یہاں وہاں گھما کر دیکھا۔ امبر نے خفت سے اس کی طرف دیکھا اور پھر مدھم آواز میں کہا، کوئی بورڈ تک تو ہے نہیں باہر، ملتی بھی کیسے؟ اس کے لیب کوٹ والے نجات دہندہ نے ہاتھ سے کونے میں بنی کیبنٹ کے اوپر رکھے بورڈ کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کی قسمت، یہ بورڈ ابھی پچھلے ہفتے ہی شہید ہوا ہے، ایک انڈور چکی کی نظر ہو کر۔ اب جب لگے گا تب لگے گا۔ لائیے، میں لگا دیتا ہوں۔
اس نے امبر کو گمسم کھڑا دیکھ کر ہاتھ بڑھا کر ٹیوب اور پٹی اس کے ہاتھ سے لے لی۔ امبر نے معاملات اس کے حوالے کر کے حسب عادت سکون کی سانس لی۔ ہاں بیٹا، کیا نام ہے تمہارا؟ بلال۔ بھئی یہ تو بہت پیارا نام ہے۔ میز پر ٹک کر اس نے بچے کے ساتھ باتیں کرتے کرتے اس کے گال کی ضروری مرہم پٹی بہت سکون اور اطمینان سے انجام دی۔ امبر بچے کا ہاتھ پکڑے اس ساری کارروائی کے دوران سر جھکائے کھڑی رہی۔ اس کے بچے کی تکلیف کے ساتھ بدلتے تاثرات کس کی کنکھیوں کی زد میں ہیں اسے علم بھی نہ ہو سکا۔ بھائی بلال، آپ تو بہت بہادر بچے ہیں، شاباش۔ کون سی کلاس میں ہو؟ اس وقت تک بلال صاحب اس کی میٹھی میٹھی مزیدار باتوں میں اپنی تکلیف بھول چکے تھے اور رفتہ رفتہ چہکنے لگے تھے۔ اس کو مسکراتا دیکھ کر امبر کی بھی رکی ہوئی سانسیں اور تنے ہوئے اعصاب بحال ہو گئے تھے۔ ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر لیے اس نے بلال کی طرف دیکھا۔ کلاس 3 میں، بلال نے جیسے فخریہ مسکرا کے کہا۔ اچھا۔ اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے اس نے ہنس کر کہا اور پھر امبر کی طرف رخ کرتے ہوئے پوچھا، اور آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ امبر نے چونک کر بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس سوال کا کیا مقصد تھا؟ ارے نہیں سر، یہ کوئی کلاس میں تھوڑی ہے، یہ تو مس ہیں۔ بلال نے حیرت سے اپنی آنکھیں اور ہاتھ بیک وقت پھیلا کر کہا۔ اچھا، یہ مس ہیں؟ لگتا تو نہیں۔ امبر نے اب کی بار ذرا تیکھی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے ہونٹوں پر دبی مسکراہٹ اور آنکھوں میں مچلتی شرارت نے اسے بتا دیا کہ وہ اس کی کچھ لمحے پہلے والی سراسیما اور نروس حالت کا لطف لے رہا تھا۔ امبر نے اپنے ہونٹوں کی مسکراہٹ یکسر غائب کر کے ہونٹ بھینچ کے کہا، شکریہ بہت بہت آپ کی مدد کا۔ چلو بلال۔ اس نے بلال کا کندھا پکڑ کے اس کا رخ دروازے کی طرف موڑتے ہوئے کہا، یو آر موسٹ ویلکم۔ اس نے اسی طرح میز کے سرے پر ٹکے ٹکے سر تھوڑا سا خم کر کے بڑی انکساری سے کہا، ویسے اس ناچیز کو علی کہتے ہیں، علی نواز۔ امبر کے نازک وجود کو دروازے سے نکلتے دیکھ کر اس نے پیچھے سے مخاطب کیا۔ امبر نے سنی انسنی کر کے راہداری میں چند قدم بڑھائے ہی تھے کہ اس کی پھر آواز سنائی دی، مجھے بھی آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ امبر کے ہونٹوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ آ گئی۔ آئندہ آنے والے دنوں میں بہت کچھ ہوا۔ منیزہ کے بقول ان کی پکی والی دوستی ہو گئی یا اس نے زبردستی کروا ڈالی۔ اسکول کے بعد شام کو یا چھٹی والے دن اس اللہ کی بندی کا کمرے میں ٹک کر بیٹھنا گویا حرام تھا۔ باہر نکلو چاہے کچھ کرو، دھول اڑاتے میدان کی خاک ٹہلنے کے نام پر پھانکو، میدان میں کرکٹ کھیلتے بچوں کو تاکو، یا اسکول کے گیٹ پر بیٹھے چوکیدار سے سندھی میں اس کے حالات زندگی پر روشنی ڈالو۔ اس عرصے میں اس کی اسکول کے اندر باہر موجود ہر اس شخص سے جس سے اس کا ایک لمحے کا آمنا سامنا ہوا ہو سلام دعا ہو چکی تھی۔ امبر زندگی میں دوست بنانے اور دوستیاں نبھانے میں جتنی لیے دیے تھی وہ اتنی ہی فراخ دل تھی۔ دوست بنانے میں اس کا کوئی خاص معیار یا نظریہ بھی نہیں تھا۔ دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ امبر جیسے لوگوں کے لیے ہو تو ہو، منیزہ کے لیے ایک مسکراہٹ دوستی کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نئے ماحول اور نئی زبان کے ساتھ منیزہ کا ساتھ کبھی کبھار کے علاوہ ہر لحاظ سے خوشگوار تھا۔ اکثر امبر کسی سعادت مند بچی کی طرح اس کے پیچھے کھڑی اس کو رواں سندھی میں معاملات نمٹاتے دیکھتی رہتی۔ رات کے کھانے کے بعد اٹھنے والی اس کی چائے کی ہڑک کا علاج اگر منیزہ نہ کرتی تو ہو سکتا تھا کیا؟ اس نے کس طرح ہاسٹل کے کچن میں کام کرنے والی آپدہ سے دوستی گانٹ کر کمرے میں گرم گرم چائے کی پیالی پہنچانے کا مارکا سر انجام دیا معلوم نہیں، لیکن چائے کی چسکیاں لیتے وقت اس کے دل سے منیزہ کے لیے دعا ضرور نکلتی تھی، جس نے چائے سے کوئی خاص رغبت نہ ہوتے ہوئے بھی صرف اس کی چائے کی چاہ پوری کرنے کو پاپڑ بیلے تھے۔ یار، تم کراچی والے پانی کی جگہ چائے پیتے ہو، اتنا تو پتا تھا، مگر رات کو سوتے وقت چائے۔ اس ایک تبصرے کے بعد اس نے بڑی خوش اسلوبی سے چائے کی رسد پہنچانے کا انتظام کر دیا تھا۔ منیزہ سے پکی دوستی ہونے کے علاوہ کچھ اور بہت خوشگوار نہ ہو سکا۔ جس دن اسے یہ خبر ملی کہ اسے الاٹ ہونے والے بنگلوں کے لیے مزید 3 ہفتے انتظار کرنا پڑے گا، اس کا دل کئی دن تک بیٹھا رہا تھا۔ اپنے بچوں کو اپنے پاس لانے کے لیے وہ جس طرح ایک ایک دن گن گن کر کاٹ رہی تھی، اس کے بعد یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ اس شام بھی وہ بالکنی میں ریلنگ پر جھکی اداس کھڑی تھی جب منیزہ نے باہر آ کر اس کا کندھا ہلایا۔ میڈم، 11 بج رہے ہیں، سونے کا ارادہ نہیں ہے آج کیا؟ کچھ لمحوں کے انتظار کے بعد اس نے ریلنگ پر جھک کر امبر کی آنکھوں میں جھانکا۔ حسب معمول اس کا ارادہ کوئی پھلجڑی چھوڑنے کا تھا،
لیکن نہ جانے امبر کی آنکھوں میں کیسا درد تھا کہ اس نے اپنے لب بھینچ لیے۔ پچھلے کچھ دنوں سے امبر معمول سے زیادہ خاموش اور اداس تھی، لیکن وہ خود اسکول اور اپنی کلاس میں ہونے والے ٹیسٹوں کی تیاری میں ایسی مصروف رہی تھی کہ کئی دن سے بیٹھنے اور بات کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا تھا۔ اس نے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے اداس کھڑی امبر کو پھر ایک نظر دیکھا اور دھیمی سی آواز میں پوچھا، کیا ہوا یار، سب ٹھیک تو ہے نا؟ امبر نے اس پیار اور تشویش بھری آواز سے آنکھوں میں امنڈ آنے والی نمی کو جلدی جلدی جھپک کر چھپاتے ہوئے منہ دوسری طرف پھیر کے کہا، ہاں سب ٹھیک ہے۔ اچھا، بڑی خوشی ہوئی سن کر کہ سب ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ برسات کیوں ہو رہی ہے اس 12 بجی ہوئی شکل پہ؟ وہ بھی منیزہ تھی آخر۔ امبر نے اندر جانے کو قدم بڑھائے، لیکن منیزہ نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ دیکھو بھائی، اب سب ٹھیک نہیں ہے۔ اور کیا ٹھیک نہیں ہے؟ جانے بغیر ہمیں تو نیند آئے گی نہیں اب، اور ہم نہیں سوئیں گے تو تم کیسے سو سکتی ہو؟ تو چلو پھر اچھے بچوں کی طرح جلدی سے بتا دو تاکہ دونوں سکون سے سوئیں اور کل 2 درجن شیطان کے چیلے بچوں کا سامنا جوان مردی سے کرنے کے قابل ہوں۔ چلو بتاؤ، شاباش۔ امبر نے اس کی اس لمبی لنترانی پہ پسپا ہو جانے والی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کونے میں رکھی کرسی پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ شاباش، شروع ہو جاؤ۔ اس کے سامنے دوسری کرسی سنبھالتے ہوئے اس نے پھر اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ امبر کو بنگلو نہ ملنے کی خبر سے زیادہ اس کے بچے ہونے کی خبر نے اسے حیرت زدہ کر دیا۔ لڑکی، تمہارے بچے ہیں؟ یعنی تم شادی شدہ ہو؟ کیا بچپن میں شادی ہو گئی تھی تمہاری؟ اتنے اہم اور گمبھیر مسئلے پر، جس نے امبر کی جان کئی دن سے سولی پر لٹکا رکھی تھی، منیزہ کا یہ حسین تبصرہ اس کی جان جلا گیا۔ اس نے بیزار سی ہو کے وہاں سے اٹھ جانا چاہا، لیکن منیزہ نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پھر بٹھا دیا۔ اچھا یار، سوری، میرا مطلب تھا کہ تم لگتے نہیں ہو نا، پھر تم نے ذکر بھی نہیں کیا کبھی۔ تو تم شادی شدہ ہو؟ تو تمہارے میاں؟ میرا مطلب ہے کہ تم یہاں اکیلی؟ وہ لازمی طور پر کنفیوز تھی اور اب بلا سوچے سمجھے کچھ کہنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں شادی شدہ نہیں، طلاق شدہ ہوں۔ اس ایک جملے نے اس کا سارا کنفیوژن بھاپ کی طرح اڑا دیا۔ کچھ کہنے کے لیے اس کی زبان مچلی ہو تو ہو، لیکن اس کی انتہائی سنجیدہ صورت دیکھ کر منیزہ نے اپنے ہونٹ باقاعدہ بھینچ کے اپنے آپ کو کسی بھی قسم کے تبصرے سے باز رکھا۔ امبر کے چہرے پہ سختی، سنجیدگی اور برہمی ضرور تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا خالی پن اور دکھ تھا کہ منیزہ نے اس کا ہاتھ میں لے کر بہت پیار سے کہا، کیا ہوا تھا؟ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ امبر نے اسے سب بتا دیا۔ اس نے کبھی کسی کو شریک غم نہیں کیا تھا۔ سب کچھ اپنے اندر اتارتے اتارتے، زندگی کی تلخیاں اور پریشانیاں اکیلے پیتے پیتے شاید وہ تھک گئی تھی۔ اپنا بوجھ ہلکا کرنے کو اسے شاید واقعی کوئی سننے والا چاہیے تھا۔ طلاق کے بعد کی آپ بیتی سناتے سناتے جب اس کی آواز بھر آ گئی اور اس نے رک کر ایک گہری سانس لی، تو چپ بیٹھی انہماک سے اس کی داستان سنتی منیزہ نے اس کا ہاتھوں میں دبا ہاتھ تھپ تھپا کر کہا، وہ شخص تو بہت بد نصیب تھا ہی جس نے تم جیسی عورت کو ٹھکرا دیا، اور اس بد نصیب کے اوپر مجھے حیرت بھی نہیں ہے کہ وہ آخر سر پھرا مرد ہی تو تھا۔ لیکن اس کے گھر والوں کے بارے میں کچھ کہتے کہتے اس نے مصلحتاً پھر اپنی زبان دبا لی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے پیار سے امبر کے بال سنوارتے ہوئے کہا، جو ہونا تھا ہو چکا۔ پریشان ہو کر اگر کسی مسئلے کا حل نکل سکتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں۔ تم تو بہت بہادر ہو امبر، اپنے راستے کے کانٹے چنتے چنتے یہاں تک آ گئی ہو، اور اب تو کچھ ہفتوں ہی کی بات ہے، تھوڑا سا حوصلہ اور کرو۔ آج نہیں تو کل تمہارے بچے تمہارے ساتھ ہوں گے، پھر اس دنیا کو لات مار کے پرے دھکیلنا اور اپنی پرسکون 4 دیواری میں مزے کرنا۔ ہمیں تو ہاسٹل میں ہی سڑنا ہے، لیکن تم سی اچھی دوست سے کبھی کبھار کی بریانی اور ہر وقت کی چائے کے آسرے میں ہم بھی گزر بسر کر ہی لیں گے۔ آخری چند جملے صرف امبر کے سوکھے ہونٹوں پر مسکراہٹ لانے کے لیے اس نے سر جھکا کے اداسی کی 100% بھونڈی اداکاری کرتے ہوئے کہے۔ امبر مسکرا دی۔ شاباش، یہ ہوئی نا بات۔ کہتے کہتے منیزہ نے اسے ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیا۔ اب چلو یار، سو جاؤ،
نہیں تو کل میری گز گز بھر لمبی جمائیوں کا بچے تک مذاق اڑائیں گے۔ کچھ اپنا غبار نکال کے اس کا دل ہلکا ہو گیا تھا، کچھ منیزہ کی تسلی آمیز باتوں نے حوصلہ بڑھا دیا تھا۔ اس نے سب کچھ دماغ سے نکال کر تھکی ہوئی آنکھیں بند کر لیں۔